السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشروال جو کہ ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب اس وقت موجود تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کے علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے، جیسے حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد اور حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت بشر اور حضرت داؤد طلائی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحابوں کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کو تابعی ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک فارس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے بھی اتر لائے گا اور علم کو حاصل کر لے گا۔ یہ پیشن گوئی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھی، کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا۔ یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور 40 برس عشاء کے وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا، اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن کریم ختم کیے۔ دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور باقی ہر وقت علم کے پڑھنے میں لگے رہتے تھے۔ آپ نے 55 حج کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو علم نہ پایا، اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا، آپ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوتے تھے کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ اس وقت روضہ انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا۔ سب نے یہ جواب مبارک سنا اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے، اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعظم بنایا، امام اعظم، مصلی اعظم، مذہب اعظم، جماعت اعظم۔ سن 150 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی اور اللہ اور رسول کے حکموں سے باغ دین کو روشن اور سرسبز کر دیا۔ آپ کی وفات شریف کی خبر سن کر لوگ اس قدر آ گئے کہ 5 دفعات آپ کی جنازہ پر نماز پڑھی گئی، یہاں تک کہ 50,000 آدمیوں نے آپ کے جنازے پر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے مقبول اور پیارے بندے تھے کہ بغداد میں ایک بادشاہ نے
آپ کے قبر شریف پر گنبد بنا دیا تھا اور قریب ہی ایک مدرسہ کھلوا دیا تھا۔ بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔